बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। भली कार तव्हांखे चवंदासीं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड इतला जो तोइ में अॼु वॾो सियासत लाइ ॾींहुं हुयो। यकीनन काफ़ी सारी हैपनिंग्स हुयूं, अदालती कार्रवाई ते बि नज़र विझंदासीं, सियासत जे मैदान ते बि वॾी स्टेटमेंट्स हिक ॿिए खे ॾिनियूं वयूं आहिनि पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी तरफ़ां। ऐं यकीनन मईशत जी बि अॼु ॻाल्हि थींदी, पर सभिनीनि खां अॻु में अॼु हिकिड़ी ख़बर गर्दिश पई करे, वॾी मशहूर आहे, सोशल मीडिया ते हिन महिल वायरल भी थिए पई ऐं हू तमामु हिकिड़ी मुंहिंजी नज़र में वॾी ख़बर आहे। ख़बर इहा आहे, अञा ताईं हिन ख़बर जी का तस्दीक न थी आहे, मां वरी तव्हांखे ॿुधायां थो। ख़बर इहा आहे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हिन महिल दुबई में आहिनि, आसिफ अली ज़रदारी साहब भी दुबई में आहिनि, सॼा माइट दुबई में जमा थी चुकिया आहिनि। अज़रा पेचो साहिबा हुजनि, अदी फरियाल टालपुर साहिबा हुजे, सॼी फैमिली हिन महिल दुबई में जमा आहे। ऐं जेका ख़बर सोशल मीडिया ते हिन महिल गर्दिश करे पई, उहा इहा पई करे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी शादी जी ॻाल्हियूं पियूं हलनि। ॻाल्हि पकी थियण जी ॻाल्हि पई हले, फुपियुनि जेको आहे मुख़्तलिफ़ रिश्ता साम्हूं रखिया आहिनि, रिश्ता अञा फाइनल कोन थिया आहिनि। ऐं यकीनन जॾहिं हिकिड़ो वज़ीर आज़म ठहण जी तयारी हूंदी आहे त असांखे ख़बर आहे 2018 में बि जेको वज़ीर आज़म ठहियो हुनखे चयो वियो त मूंसां शादी करे वठि, तूं वज़ीर आज़म ठही वेंदे, तुंहिंजो नसीबु खुली वेंदो। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जे लाइ बि खोड़ सारा चैलेंजिस हिन महिल साम्हूं आहिनि। हिकु त जेके हिकिड़ी ॿी अफ़वाह गर्दिश करे पई कि फैमिली जे विच का प्रॉब्लम आहिनि, कोई चपकलिश, कोई डिसएग्रीमेंट्स आहिनि, जंहिंजे करे पीउ पुट में ठहे कोन थी। स्पेशली आसिफ अली ज़रदारी साहब जे इंटरव्यू खां पोइ, जंहिंखां पोइ पीपल्स पार्टी जा खोड़ सारा अॻवान आया, हुननि वज़ाहत पेश कई कि का बि डिफरेंसिस पीउ पुट में न आहिनि, ॿई सेम पेज ते आहिनि, सेम वेव लेंथ ते आहिनि। पर यकीनन बिलावल साहब जो वञणु दुबई चयो त इहो ई वियो कि अॻु में खां डिसाइडेड हुयो। पर हाणे शादी जी ॻाल्हियूं हिन करे बि ज़रूरी आहिनि कि कंहिं बि सियासतदान लाइ वज़ीर आज़म ठहण महिल शादी ज़रूरी हूंदी आहे। छो हुनजी घरवारी जॾहिं प्राइम मिनिस्टर ठहंदो आहे त फर्स्ट लेडी ठहंदी आहे ऐं फर्स्ट लेडी जी पंहिंजी ज़िम्मेदारियूं हूंदियूं आहिनि। ऐं यकीनन चूंडनि में बि तव्हांखे नसीबु खपंदो आहे। हिन महिल जेके इलेक्शन जो हालात आहिनि, जंहिंखे इलेक्शन न माण्हू वधीक तर सिलेक्शन पिया अचनि, हुनमें क़िस्मत जो वॾो खेल हूंदो आहे, हिन में को शक न आहे। रब खे बि राज़ी करिणो हूंदो आहे, रब जो बि हुकुम आहे निकाह करणु, शादी करणु, हुन सां बरकत ईंदी आहे। बदनसीब जॾहिं मिलंदा आहिनि त क़िस्मत खुलंदी आहे, असांजा वॾा चवंदा आया आहिनि। ऐं यकीनन ॾिसणो हाणे इहो आहे कि हिननि ख़बरुनि जी में का तस्दीक थींदी न थींदी, जेको 2-3 ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे। 30 तारीख़ जो पीपल्स पार्टी जो कोयटा में यौम तासीस जो वॾो फंक्शन आहे, वॾो जलसो आहे, त यकीनन लीडरशिप खे तेसिताईं वापसि बि अचिणो आहे। पर हिन महिल छो जे करे दुबई में वॾी गहमा गहमी आहे, न रुॻो पीपल्स पार्टी जी तमामु लीडरशिप, भुट्टो ख़ानदान सॼो उते जमा आहे। असांजे निगरां वज़ीर आज़म बि हिन महिल मुत्तहिदा अरब अमारात में आहिनि, हुननि वॾा कॉन्ट्रैक्ट्स कया आहिनि, वॾी डील्स कयूं आहिनि। हुननि चयो आहे कि हाणे इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी थियण वारी आहे पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह अल्लाह करे ईअं थिए। पाकिस्तान जी माशी हालत में असांखे सरमायाकारी खपे। बट अॼु जी मुंहिंजी नज़र में सभिनीनि खां वॾी स्टोरी इहा ई आहे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी शादी थियण वारी आहे ऐं ज़राए था चवनि, इहे कंफर्म न आहे। ॾिसूं अचण वारे वक़्त में केतिरो टाइम लॻंदो हिन खे कंफर्म थियण में। ॻाल्हि कयूं अदालती कार्रवाई जी, त वॾा केसिस हुआ। नवाज़ शरीफ़ साहब खे 29 नवंबर ताईं जी रिलीफ मिली वई आहे, समाज डिले थी वई, मुलतवी थी वई। ॿियो त यकीनन हिकिड़ी वॾी स्टेटमेंट नवाज़ शरीफ़ साहब जी हेयरिंग खां पोइ जेका लतीफ़ खोसा साहब मशहूर मारूफ़ कानूनदान आहिनि, अॻूणा गवर्नर बि आहिनि, उन्हनि इहा स्टेटमेंट ॾिनी कि जीअं मरियम नवाज़ साहिबा खे क्लीन चिट मिली, कैप्टन सफदर खे क्लीन चिट मिली, नवाज़ शरीफ़ साहब खे बि क्लीन चिट मिली वेंदी। मूंखे हैरत इन करे थी कि अॼुकल्ह लतीफ़ खोसा साहब इमरान ख़ान साहब जा वकील आहिनि, ऐं जीअं हुननि तारीफ़ कई कि हाणे फ़ाइदो थियण वारो आहे नवाज़ शरीफ़ साहब खे, त यकीनन का अहिड़ी शइ हूंदी जेका हुननि जे साम्हूं आई हूंदी। ॿियो मुस्लिम लीग नून जी अॻवान आहिनि, अॻूणी तव्हांजे वज़ीर इतलात रही चुकियूं आहिनि, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जे लाइ अॼु नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी थिया आहिनि। हेट स्पीच जो केस आहे। यकीनन इहो बि ॾिसणो हूंदो कि हाणे 9 दिसंबर ताईं मरियम औरंगज़ेब खे गिरफ़्तार करे अदालत में पेश कयो वेंदो या न। पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ जेको इतिहाद सिंध में ठहियो आहे, उनमें MQM, नून लीग, JUIF, पीर पगाड़ा साहब, यकीनन वॾी ताक़तूं आहिनि जेके गॾु थियूं आहिनि। ऐं हिननि जो चवणु इहो आहे कि हाणे पीपल्स पार्टी जो जेको वाहिद मुतबादिल वाइड सब्स्टिट्यूट पॉसिबल थी सघे थो, उहो हुननि जी पार्टी आहे। पर मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि कि अॼु ख़ुर्शीद शाह साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं वॾियूं स्टेटमेंट्स ॾियूं, ऐं पोइ आऊं डिस्कशन कंदुमि। हसन मुर्ज़ा साहब हैज़ जॉइंड अस। थैंक यू हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पर बिफोर आई गो टू हसन मुर्ज़ा साहब, ॿुधो ख़ुर्शीद शाह साहब अॼु कहिड़ी स्टेटमेंट्स। जीअं मां तव्हांखे ॿुधाए चुकियो आहियां कि पीपल्स पार्टी जी Tier 1 लीडरशिप जेका आहे, सीनियर लीडरशिप त दुबई में आहे, त Tier 2 लीडरशिप हिन महिल पाकिस्तान में आहे, हुनजी तरफ़ां स्टेटमेंट्स अचनि पियूं। आजिज़ ज़ामरा साहब हिकिड़ी स्टेटमेंट अची ॾिनी आहे, ॿुधो। सियासत करें, हमारे खिलाफ इतिहाद बनाएं,
इलेक्शन में मुकाबला करें, अगर आप जीत गए हम मुबारक देंगे, हमारा इतना दिल गुर्दा है बड़ा। मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। 8 फरवरी के इंतखाब को भी हम समझते हैं कि ये डिले किया गया है और चीटिंग की गई है पाकिस्तानी अवाम के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी है, अब कह रहे हैं कि वोट को नहीं सिर्फ मुझे ही इज्जत दो कि मैं जब कहूं तब इलेक्शन हो। तो ये लाडलों की फरमाइश पे अगर इलेक्शन को पीछे किया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को फिर एक सख्त एहतजाजी तहरीक या मुजाहमत की तरफ जाना होगा। पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे इहो तव्हां ॿुधी वरितो आहे। हाणे ॿुधो ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी साहब जेके MQM जा सीनियर कन्वीनर आहिनि इन राब्ता कमेटी जा, हुननि छा स्टेटमेंट ॾिनी। अगर उसने इक़्तिदार को पाकिस्तान के अवाम के हवाले नहीं किया तो पाकिस्तान का इक़्तिदार कराची की सड़कों पे चलेगा, जागीरदारों से, जाबिरों से, जालिमों से छीन कर आम पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। यहाँ के जागीरदार हुक्मरान जवाब देंगे कि ये कैसे हुआ। ये सूबाई खुद मुख्तारी पूरे सूबे के लिए थी, सिर्फ एक वजीर आला को पैसों का समुंदर दे देने के लिए नहीं थी। अब MQM वजीर आजम हाउस से और वजीर आला हाउस से इख्तिदार निकाल कर पाकिस्तान की गलियों में लेकर आना चाहती है। बिग स्टेटमेंट्स वरी ॻाल्हियूं पिया कनि हिन महिल MQM जा लीडर्स। यकीनन वक़्त ई ॿुधाईंदो केरु पावर में ईंदो ऐं पावर में अचण खां पोइ छा हालात थींदा इहो बि ॾिसणो पवंदो, छो जो यकीनन अगरि जॾहिं बि इलेक्शन थिया आहिनि जेको हारींदो आहे उहो एहतजाज कंदो आहे, धरना सियासत ते अची वेंदो आहे, जेको खटंदो आहे उहो चवंदो आहे कि असां सां गॾु सही कमु थियो आहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन थिया आहिनि। हसन मुर्जा साहब मुझसे गॾु मौजूद हैं। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। पहले तो सर मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का मेरे ख्याल से हर नौजवान चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो या ना हो, ये चाहेगा कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दूल्हे की शक्ल में देखे, घोट की शक्ल में देखे। अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं सर कि शादी की बातें हो रही हैं दुबई में, फैमिली भी सारी जमा है, फैसला जल्द मुतवक्के है, लड़कियों के ऑप्शन भी सामने रखे गए हैं और वजीर आजम बनने के लिए भी जरूरी है कि फर्स्ट लेडी भी साथ हो। तो हसन मुर्जा साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, थोड़ा आप गहरी नजर डालें इसके ऊपर सर, क्या खबरें हैं आपके पास? देखें, बहुत शुक्रिया जी। ये खालिस्तान उनका अंदरूनी मामला है, उनका मैं समझता हूँ कि मैं तो बाहैसियत एक कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें ये खुशियाँ नसीब फरमाए और उनका जल्द से जल्द जो है वो शादी हो, ताकि एक ऐसा खानदान है जिनके खानदान में कोई तबई मौत ही नहीं है, उनको हमेशा असैसिनेट किया गया है, तो उनके घर में तो खुशियों की बहुत ज़रूरत है। और चेयरमैन बिलावल अकेले बेटे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के, और उनकी अल्लाह ताला ये घड़ियां लाए खुशी की और उनकी शादी हो, बच्चे हो। इसका इम्पैक्ट सर मेरी नजर में बड़ा पॉजिटिव आएगा इलेक्शंस के ऊपर, आप अग्री करेंगे इस बात से? देखिए, ये वो जादू टूने वाली शादी तो है नहीं है, ये तो अगर होगी तो खालिस्तान घरेलू शादी होगी और ये कोई सियासी या पॉलिटिकल शादी नहीं होनी। इससे सियासत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? असरात तो देखिए पॉजिटिव ही होते हैं, हर चीज के पॉजिटिव काम करेंगे तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये वक्त जल्द लाए और इलेक्शन से पहले लाए तो यकीनन अच्छा होगा। और पूरी कौम चाहती है सर बिलावल को दूल्हे की शक्ल में देखना, यकीनन खुशियां होंगी, बड़ा लीडर है हमारे मुल्क का और यकीनन उसकी खुशी पूरे मुल्क की खुशी होगी। ये बताइएगा हसन साहब, यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शंस के हवाले से, जो रेड कार्पेट की बातें हमेशा से पीपल्स पार्टी करती आई है कि नून लीग को मिल रहा है, अब PTI के लिए भी हर कोई फेवर कर रहा है कि बल्ला बैलेट पेपर पे होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। क्या हालात नजर आ रहे हैं हुजूर? क्या आपको लगता है कि खुर्शीद शाह साहब ने भी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी आज कि एस्टेब्लिशमेंट सबकी है, सिर्फ नून लीग की नहीं है? हालात आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं हसन मुर्जा साहब? देखिए, यकीनन खुर्शीद शाह साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट तो सबकी है, कोई किसी की वो जागीर नहीं है, वो सबके लिए बड़े मोहतरम और काबिल एतमाद इदारा है और हमारे दिफा का जामिन इदारा है। हम अपनी दिलो जान से उनके साथ प्यार करते हैं और उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली जो है वो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये उनकी तरफ उठ रही है।
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی بھی یہی ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار ادارہ سب کا ادارہ ہے, اس کو بحیثیت ادارہ ہی ہم رہنے دیں. ان کو ہم آج تک میں نے نہیں دیکھا, میری کافی عرصہ مجھے سیاست کرتے ہوگی ہے, کہ کبھی بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے مجھے بھی کہا ہو کہ آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں. جو سیاستدان اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, جو سیاستدان اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی استعمال کرے, یقیناً وہ استعمال بھی ہوتے ہوں گے, وگرنہ کوئی ادارہ جو ہے وہ ہمارا ریاستی ادارہ ہے, وہ سیاست میں انوالو بھی نہیں ہوتا. اور ہم ان سے توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی غیر جانبدارانہ پوزیشن بحال رکھیں گے, الیکشن کی شفافیت پہ اپنا کردار ادا کریں گے, لوگوں کا اعتماد ان پہ بڑھے گا. جب لوگوں کا اعتماد ہوگا ان کے ساتھ تو پھر یقیناً حسن صاحب, اس وقت کون سے سیاستدان ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا نا, استعمال ہوتے ہیں, جاتے ہیں, خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اس وقت کون سے سیاستدان استعمال ہو رہے ہیں؟ اب اس میں کوئی ابہام ہے نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اقتدار میں فوراً آ جائیں. انہیں اس جلدی کی بجائے میرا خیال ہے کہ عوامی طاقت پر اعتماد کرنا چاہیے تھا, اور عوامی ذریعے سے ہی آنا چاہیے تھا. آپ کے سامنے ہے 2013 کے اندر کیا ہوا. 2013 میں ان کو لایا گیا, اور پھر اس کے بعد انہیں باہر جانا پڑا. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو جب پچھلی دفعہ وہ جدہ گئے تھے تو اس وقت بھی یہی کچھ تھا. ان کو لایا جاتا ہے, پھر ان کو بھیج دیا جاتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ جو سیاسی شخصیات ہیں وہ کھلونا نہ بنے, بلکہ وہ لوگوں کی نمائندہ جماعتیں ہونی چاہیے. ہمارا پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہمارا سیاسی استحکام ہوگا تو ہمارا معاشی استحکام بھی آئے گا, پاکستان میں خوشحالی آئے گی. تو یہی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں, تو ہمارے بھائیوں کو وہ بری لگتی ہیں. آج انہیں بری لگ رہی ہوگی, کل جب ہم نے اکٹھے ماتم کر رہے ہونا ہے تو اس وقت وہ تکلیف میں ہوں گے, تو پھر تو ہمارے لاڈلے اور ہمارے رشتہ دار بھی بنے ہوئے ہوں گے. آج انہیں ہماری یہ چیزیں غلط لگ رہی ہیں, کیونکہ جب آمریت آتی ہے, جب اس ملک کے اندر آئین معطل ہوتا ہے, آئین کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بحالی کی جدوجہد کرتی ہے. رائٹ. اور پھر افغانوں کے نذرانے دے کر, اپنی مرتضیٰ سیاسی صاحب, قیادت کی شہادتیں دے کر, کارکن مروا کر ہم بحال کرواتے ہیں, اور پھر اس کی بساط لپیٹنے کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صف آرا ہو جاتی ہیں. رائٹ. اچھا مرتضیٰ صاحب, یہ بتائیے جو عدالتی کارروائی آج کی ہم دیکھ رہے ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ نیب نے مانگا, عدالت نے منع کر دیا, اور پھر جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو بھیجا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی تاریخ آ گئی ایون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس میں 29 نومبر تک کی, اور لطیف کھوسہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ساتھ ہی ساتھ آئی کہ نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل جائے گا. تو یقیناً عدالتی کارروائی سے آپ مطمئن ہیں, اس عدل و انصاف کے نظام سے مرتضیٰ صاحب؟ ہمیں تو پھانسیاں بھی ہوئیں, ہمارے عدالتی قتل بھی ہوئے, ذوالفقار بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کا کیس آج بھی عدالت میں ہے سر. اپنی جو ہیں وہ کبھی بھی عدالت کے خلاف نہیں اٹھا. اس میں کیا منطق ہے؟ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی عدالت پہ کوئی بات کر کے اور پھر پیشیاں بھگتوں. شریف آدمی ہوں, قانون کی پاسداری کرنے والا بندہ ہوں, تو جتنا میں کہہ سکتا ہوں, میری سمجھ سے بات ہے کہ عدالتوں میں کس طرح انصاف لیا جاتا ہے. ہمیں نہیں ملتا, ہم جو ہیں جیلیں کاٹتے ہیں, عدالتوں سے باعزت بری ہوتے ہیں, ہماری کریکٹر اسیسینیشن پھر بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ لوگ آتے ہیں عدالتوں سے ریلیف بھی لیتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح لیتے ہیں. میری سمجھ سے بالا تر ہے. سر آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی سنا ہے کمیٹیاں بنا دی ہیں ہر صوبے کے اندر الیکٹیبلز کی تلاش کے لیے, اور لوگوں کو راغب کیا جائے گا پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے لیے. کچھ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ نہیں, ایسی کمیٹیاں نہیں بنی. وہ کمیٹیز بنی ہیں جو دوسری سیاسی جماعتوں سے, مذہبی جماعتوں سے
رابطہ کر کے ان سے اپنے الیکشن آنے والے الیکشن کے لیے جو ہماری سیاسی حکمت عملی ہوگی وہ ہم بنائیں گے. ایسی کوئی بھی نہیں ہے کوئی الیکٹیبلز کو لانے والی, اور پیپلز پارٹی اس دفعہ الیکٹیبلز کے پیچھے نہیں جا رہی بلکہ اپنے مینیفیسٹو اور نظریات کے ساتھ پارٹی کی ریوائیول چاہتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریوائیول ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم اس میں خاصے پر امید ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ Right, sir. ہم ویڈنسڈے سے ہمارے پنجاب پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ نکلے گی, اور دسمبر کے فرسٹ ویک میں چیئرمین کے ہم جو ورکر کنونشنز ہوں گے اور ہمارے جو انتخابی مہم ہوگی اس میں وہ حصہ لیں گے, اور Right, sir. عوام رابطہ مہم پہ بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب, آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. پروگرام میں شامل کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اس وقت رانا احسان افضال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. رانا صاحب تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. حضور کنٹینیوسلی توپوں کا رخ سیاسی جماعتوں کا نون لیگ کی طرف ہے, اور الزام بھی ایک ہی ہے کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کی مدد لی جا رہی ہے. خورشید شاہ صاحب نے تو آج یہ تک کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف نون لیگ کی نہیں ہے, سب کی ہے. سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو جو اس وقت بلڈ کیا جا رہا ہے پورے ملک میں کہ کسی کا سہارا لے کے میاں نواز شریف صاحب چل رہے ہیں, پاور میں آ رہے ہیں, اس نیریٹو سے کیا حاصل ہوگا اور کیا نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, تھوڑی روشنی ڈالیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ پی ایم ایل این کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے نہیں گئی, اور ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے کہ یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, اور اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اب جہاں تک بات رہی الزامات کی, دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو جو لیول پلینگ فیلڈ کا سٹانس تھا وہ زرداری صاحب نے رد کر دیا. انہوں نے پورا اعتماد شو کیا ہے ای سی پی کے اوپر, اور انہوں نے یہ بھی برملا کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے. جہاں تک بات ہے کہ کیئر ٹیکر نظام کوئی ہماری سپورٹ کر رہا ہے, اس پہ بھی انہوں نے وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سی ایم ہیں پنجاب کے وہ آج بھی ان کے بیٹوں کی طرح ہیں, اور ان کو جب مسائل کا بتایا جاتا ہے تو وہ ایک نیوٹرل طریقے سے اس کے اوپر کاروائی کرتے ہیں. تو دیکھیں اب یہ بیان بازی ظاہر سی بات ہے, اب پی ایم ایل این ایک بڑی جماعت ہے, پاپولر جماعت ہے, اور اپنا وہ متحرک طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو جو لوگ وزارت عظمیٰ کے خواہش مند ہیں انہوں نے ہمارے پہ تنقیدی کرنی اور ہمارے پہ حملہ آور ہونا ہے. باقی دیکھیں ووٹ کو عزت دو کا سٹانس ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ویلڈ ہے, ہونا چاہیے. اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا سٹانس ہے. آج سر ایک بڑی خبر گردش میں ہے, گرم ہے, تصدیق نہیں ہوئی ہے, کنفرم نہیں ہوئی ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پر پبلش ہو چکی ہے, اور وہ رومر یہ ہے رانا صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شادی متوقع ہے, بات پکی ہونے جا رہی ہے, اور الیکشن سے پہلے شاید شادی ہو بھی جائے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں سر, پاکستان میں ایک عادت ہے شادی پہ تحفے تو ہم دیتے ہی ہیں دولہا دلہن کو, تو ایسا نہ ہو کہ سر لوگ تحفے کے اندر جو ہیں ووٹ پیپلز پارٹی کو زیادہ پڑ جائے. اور آصف علی زرداری صاحب یقیناً بڑے مجہب سیاست دان ہیں, وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ایموشنز کس طرح راغب کرنے ہیں. آپ سر مبارکباد دیں گے اگر یہ خبر سچی ہوئی؟ اور یقین جانے ہمارا تو یہ موقف ہی نہیں ہے کہ ہم کیچڑ اچھالنے کی سیاست کریں یا دوسرے کے اوپر الزام کر کے اپنی سیاست کو آگے لے کے چلیں. ہم تو اپنے مینیفیسٹو کو اور اپنی کارکردگی کی بیس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو یہ خوشائن بات ہے, ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ یہ اگر خبر سچی ہوئی اور ہمیں اگر دعوت آئی تو ہم انشاءاللہ دعوت میں بھی جائیں گے. بہت مبارک ہو بلاول صاحب کو اس معاملے میں. سر پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کارنر کیا جا رہا ہے, سندھ میں بھی حالات مشکل ہوں گے. نون نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا ہے, اس میں جے یو آئی فے بھی ہے, اس میں پیر پکارا صاحب کی پی ایم ایل ایف بھی ہے, باپ پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے بہت سارے اراکین شامل ہو چکے ہیں. تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 8 ارکان اسمبلی ایسے ہیں باپ پارٹی کے جو نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں. اس اتحاد سے کیا سندھ کے اندر نون لیگ آپ کو لگتا ہے پاور میں آ سکے گی سر؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر آپ 2018 کا الیکشن کراچی کا نکال کے دیکھیں تو ہم نے ہر حلقے میں, کراچی کے حلقے میں پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کیا تھا, اور کہیں وہ نمبر 2 پہ تھا, کہیں وہ نمبر 3 پہ تھا, کہیں نمبر 4 پہ تھا. اور ایک جب ایم کیو ایم کے ساتھ اگر ممکنہ طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نمبر 2 نمبر 1 پہ چلا جائے گا, اور جہاں ہمارا نمبر 3 یا 4 ہے
وہ ووٹ اگر MQM کے پاس جائے گا تو وہ نمبر 1 پہ چلا جائے گا. تو دیکھیں الائنسز آپ کی انہی جماعتوں کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ ڈائریکٹ مد مقابل نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ MQM, BAP یا JUIF جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں. ریجنل پارٹیز ہیں, اچھی ہیں, اسٹرانگ ہیں, تو ان کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ میوچلی بینیفیشل ہے. اور ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے مسائل ہیں ان کے لیے ایک کنسنسس بلڈنگ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے الائز کو پری الیکشن تیار کریں اور ایک ہی مینیفیسٹو کے ساتھ, ایک ہی نیشنل ایجنڈے کے ساتھ. ابھی کمیٹیز بن چکی ہیں دیگر جماعتوں کے ساتھ جو آگے اس جو الائنس ہے اس کا موڈیلٹیز اور آگے کس طرح چلا جائے گا اس کے اوپر ڈسکشن کر کے ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہماری نیشنل الیکشن اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے ریجنل الائنس لے کے الیکشن میں جانا ہے. سر ایک اور بڑا نیریٹو اس وقت رانا صاحب بلٹ ہو رہا ہے, بنایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ اگر بلہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوا تو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, سلیکشن ہی ہوگا. اس پر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے سر, اور کیا بلہ بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے؟ بلہ کو پیپر پہ ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ PTI کے ہاتھ میں. دیکھیں PTI کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کرا لیں 20 دنوں میں. 20 دنوں میں سمجھتے ہیں آپ نہیں کرا سکتے, آپ 30 دنوں میں کرا دیں, ان کو درخواست دے دیں کہ ہمیں 10 دن اور دے دیں. لیکن یہ بال PTI کے کورٹ میں, اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی رسک نہیں ہے کہ بلہ بیلٹ پہ نہ ہو. لیکن اگر وہ یہ ایٹیٹیوڈ لیں کہ جی یہ ہمارے خلاف سازش ہے, ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ کمپلائنس نہ کریں اور پھر ان کے ہاتھ سے وہ نکل جائے سمبل, تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کو بلیم کریں, اور ان کو کرنا نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپلائی کریں ECP کے آرڈر کے ساتھ, اور بلہ ضرور ہونا چاہیے بیلٹ پہ. رانا صاحب ایک چیز نظام عدل کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ہمارے ملک میں عدالتوں کا نظام ہے سر, ایک جج نواز شریف صاحب کے اوپر بڑی سزائیں لگا دیتا ہے, نااہل کر دیتا ہے, جائیداد ضبط کر دیتا ہے, جرمانے عائد ہوتے ہیں لاکھوں پاؤنڈز کے, اور دوسرا جج آ کے باعزت بری کر دیتا ہے. پھر بھلا اس پرانے جج سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیوں کیا جس کی وجہ سے اتنا ہمارا ملک کا سسٹم ڈسٹرب ہوا, اتنے سارے لوگوں کی ہرزہ سرائی ہوئی؟ یہ کیسا نظام عدل ہے رانا صاحب؟ دیکھیں نظام عدل تو سب جانتے ہیں کہ باٹم میں ہے دنیا کی رینکنگ میں. آپ کی جو جسٹس اور لا ہے اس کی رینکنگ اٹ از ان دا لاسٹ باٹم 5 اور 10 کنٹریز ان دا ورلڈ. تو یہ حقائق ہیں, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سب عوام ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ کس طرح پاناما سے اقامہ نکالا گیا, واٹس ایپ کے اوپر JITs بنائی گئیں, اور کس طریقے سے مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بٹھائے گئے نیب عدالتوں کے اوپر کہ وہ سزائیں سنائیں. تو یہ آج اگر جو ہے وہ انصاف واپس مل رہا ہے, اور آج تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ جوڈیشل ریفارمز تو وقت کی ضرورت ہے, اور جس طریقے سے سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ رہا پچھلے 16-18 ماہ میں, وہ بھی بڑی ایک بدترین تاریخ تھی سپریم کورٹ کی تاریخ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ہمارا بھی ایجنڈا ہوگا جوڈیشل ریفارمز, اور جوڈیشری کو اپنی رینکنگ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنی پرفارمنس کے ساتھ. سر کیا مریم اورنگزیب صاحبہ کو گرفتار کر کے 9 دسمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ آج ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے مریم صاحبہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود پیش کر دیتی ہوں گرفتاری کے لیے. تو ہماری وہ تربیت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اگر اریسٹ کرنے آئے تو ہم ان کے اوپر پتھراؤ کریں یا خواتین کو اور بچوں کو آگے کر لیں اور پیٹرول بم ماریں. تو یہ اگر ایسی نوبت آئی تو مریم اورنگزیب صاحبہ اپنے آپ کو خود پیش کر دیں گی گرفتاری کے. سر میری کچھ MQM کے رہنماؤں سے گفتگو ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ اب کچھ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں, اتحاد کی باتیں فائنل ہونے جا رہی ہیں, ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہیں. آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہے سر کہ وہ کمیٹیز کیا مذاکرات کر رہی ہیں, کون سے پوائنٹس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور کب تک یہ فائنل ہو جائیں گی؟ دیکھیں بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں. لوکل باڈیز کا ایک پوائنٹ ہے کہ لوکل باڈیز کو آئینی کور ملنا چاہیے ہے, اور دیگر معاملات ہیں کراچی سے ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ, حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ ہیں. تو ان کے اوپر مشاورت چل رہی ہے. اور دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ الائنس آپ صرف الیکٹورل الائنس نہیں ہوتی, یہ اگر حکومت بنتی ہے, فارم ہوتی ہے, تو ملک کو ریفارم کرنے کے لیے, ملک کے اندر بہتری لانے کے لیے الائنس ہوتی ہے. تو دیگر ملکی معاملات کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ یہ ایک اچھی کنکلوژن کو پہنچے گی.
اب سر ایک اور امپورٹنٹ چیز، اس وقت ہمارے نگراں وزیر اعظم بھی ہم جانتے ہیں متحدہ عرب امارات میں ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جو میرے لیے پریشان کن تھی. وہ کہتے ہیں ملک میں سیکیورٹی خدشات پہلے سے زیادہ ہیں، خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں. ملک میں امن و امان کی صورتحال رانا صاحب جب بھی الیکشن آتے ہیں اس سے چند ماہ پہلے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لے کر الیکشن ڈیٹ تک کافی ٹینشن رہتی ہے. آپ سر اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کھڑی ہو جاتی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسے ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بدتر ہو جاتی ہے. ایسی سچویشن نہیں ہے. جب 2013 میں ہمیں حکومت ملی تھی تو 2500 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے تھے ایک سال میں. جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو وہ ختم تقریباً 100 سے بھی نیچے آ گئے تھے. تو 2018 کے الیکشن میں ایسی کوئی سیکیورٹی کی سچویشن نہیں تھی اور کافی چیزیں جو تھیں وہ بہتری کی طرف تھیں. تو آج اگر یہ سیکیورٹی کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور انسیڈنٹس جو ہیں وہ 600-700 پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ واقعی جو ہے اٹینشن طلب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ذمہ داری خیر اداروں کی ہوگی اور سیکیورٹی فورسز کی ہوگی کہ وہ انشور کریں کہ لوگوں کو اپنی زندگی کا تھریٹ نہ ہو الیکشن کے اندر. سر ایم کیو ایم کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، رانا صاحب آخری سوال، ایم کیو ایم کے ساتھ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کچھ یہ طے ہوا ہے کہ سی ایم کی پوزیشن کس پارٹی کو ملے گی، نون لیگ کو یا ایم کیو ایم کو، اگر جیت جاتے ہیں؟ دیکھیں، بڑا پرانا رول ہے، جو میجورٹی نمبر آف سیٹس نکالتا ہے اسی کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کرے. بے شک وہ کولیشن کے ذریعے فارم ہو. تو میرے خیال سے یہ تو پوسٹ الیکشن ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو بھی میجورٹی پارٹی سندھ سے سیٹیں لے گی تو اس کے پاس چوائس ہونی چاہیے گورنمنٹ فارم کرنے کی. رائٹ، بہت بہت شکریہ رانا احسان افضال صاحب اساں اگر موجود یا نون لیگ جا اگوان ہیں یقیناً کافی ساری امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ڈنیوں مجھے نظر میں سب نے سٹھی سٹیٹمنٹ جگہ مجھے لگی کہ ہو بھی خوش تھیندا اگر ہو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے گھوٹ جی شکل میں ڈسن. ہڑی بریک تا وٹھوں، بریک کھان پو ڳالھ تھیندی معیشت جی. ویلکم بیک ٹو اسٹریٹ فارورڈ ود طلحہ جتوئی. اج سیاستدان ان ڳالھ تے مञن پیا کہ جیس تائیں میثاق معیشت نہ تھیندی، معاشی حالات بہتر نہ تھیندا، سیاست بھی کون مرجندی، ملک جا حالات کون مرجندا، مجھے تہاں جی زندگی میں کو فرق نہ ایندو. یقیناً میثاق معیشت اج جے دور جی ضرورت آ، تھیڻ گھرجے، تمام ضروری آ. ایٹ دا سیم ٹائم اساں ॾिसूं पिया کہ نگراں وزیر اعظم اساں انوار اللہ کاکڑ صاحب ॿिनि ॾींहंनि जे दौरे ते विया आहिनि. UAE जो बि विज़िट कंदा, कोयत जो बि ॿुधायो आहे कि विज़िट कंदा ऐं मल्टी बिलियन डॉलर्स MOU साइन थियणा आहिनि. ऐं कुझु देरि अॻु में हुननि हिकिड़ो वीडियो बयान बि अबूधाबी में जारी कयो आहे जंहिंमें चयो आहे कि असां कामयाब थिया आहियूं, काफ़ी नेगोशिएशन असां सुठे विया आहिनि. डिस्कस कंदासीं मईशत खे, इकोनॉमी खे, निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब जे विज़िट खे. मुझसे गॾु मौजूद आहिनि, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मुआशियात है, हाकान नजीब साहब. थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम. सर ये जो बड़ी अच्छी खबर आई है अब से थोड़ी देर पहले कि मल्टी बिलियन डॉलर MOUs पे साइन हुए हैं, जो सेक्टर्स बताए जा रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर आपके पोर्ट ऑपरेशंस हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मिनरल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर. ये तो बड़ी अच्छी खबर है सर, इसका तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर. आप कैसे देखते हैं इस खबर को खाकान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान बियॉन्ड द IMF प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत सा डेट लेते हैं ताकि हम अपने जो बैरूनी हमारे जो कमिटमेंट्स हैं हम उनको पूरा कर सकें, जो तकरीबन 25 अरब डॉलर हैं इस साल. सो साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि SIFC को पिच किया जाए एज एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो सीरियस हो, पाकिस्तान की एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेकर पाकिस्तान को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पिच करने के लिए. अब इसमें हमारी सबसे आसान रसाई जो है वो 2-3 एरियाज में है. एक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, UAE और सऊदी अरेबिया, कतर, और दूसरा ऑफ कोर्स CPEC 2 एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट आई थिंक सबसे पहले मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, और उन्होंने पाकिस्तान में आज से अगर 4-5 साल पहले चले जाएं तो हिज रॉयल हाइनेस जब पाकिस्तान आए थे क्राउन प्रिंस MBS, तो उन्होंने ये कहा कि हम रिफाइनरी लगाना चाहते हैं. हमने उनके साथ बहुत बातचीत की और 10 से 15 अरब डॉलर की रिफाइनरी की बात हुई.
طلع میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2023 ختم ہو گیا ہے بٹ ریفائنری کہیں بھی نہیں نظر آ رہی. اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری جو آرٹریز ہیں جن میں سے بلڈ فلو کرنا چاہیے, یعنی کہ پاکستان کا جو کاروبار ہے وہ ہونا چاہیے, پاکستان کی چیزیں آگے بڑھنی چاہیے, وہ کلاگڈ ہیں. سو ایس آئی ایف سی ایک ایسا میکنزم ہے جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ پروونسز کو ساتھ لے کر ون ونڈو آپریشن کریٹ کر کے ایک ایف ڈی آئی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹس جتنی بھی 13 پارٹیز اکٹھی تھی پی ڈی ایم نے ان کو مل کے بنایا, اور آف کورس اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جو افواج پاکستان ہے, جو پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن ہے, وہ سب اس میں بیٹھتے ہیں. سو ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. اس میں جو لو ہینگنگ فروٹ ہے وہ سب سے بڑھ کے تو آپ کا راکس اینڈ کراپس ہے. راک سے میرا مطلب ہے مائنز اینڈ منرلس. دوسرا مطلب اب بھی یہ یاد رکھیے کہ ریکوڈیک از دی لارجسٹ copper and gold reserve of the world which has not been tapped and it is very much in Pakistan. So خود سوچئے اس بارے میں. پھر agriculture is the other one. پھر electricity کو مواقع دوسری طرح سے یعنی کہ renewables, wind, solar اور water, ان تینوں کی طرف لے جانے کے لیے, ایگریکلچر کو بہت بڑھاوا دینے کے لیے کہ آپ کارپوریٹ فارمنگ میں جائیں, جو لینڈ آپ نے نہیں کاشت کی ہوئی اس کو لے کر آئیں تاکہ آپ اس کو کاشت کرنے کے قابل بنا سکیں. اینڈ دین پاکستان کا آف کورس فوڈ سیکیورٹی صرف نہ انشور کر سکیں پر مڈل ایسٹ میں بھی یہ انشور کر سکیں. پھر ہمارے پورٹس ہیں, پھر ہمارے ایئرپورٹس ہیں, ان کی لیز کے لیے قطر مجھے یاد ہے آج سے 4-5 سال پہلے انٹرسٹڈ تھا ٹو رن پاکستان ایئرپورٹس پر, آج پھر بھی وہیں کھڑے ہیں. سو یہ سارے کاموں میں ہمیں نہ صرف ڈیٹ انسٹرومنٹس لانے ہیں جو ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور باقی لینڈر سے ہم لے کے آئیں گے, کمرشل لینڈر سے لے کے آئیں گے, بٹ ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے ایف ڈی آئی لانے میں. ایف ڈی آئی سے مطلب صرف پیسے لانا نہیں ہے بٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا ہے, مینیجیریل نو ہاؤ ٹرانسفر کرنا ہے. ہم تو جا کر ریکوڈک کے ایریا میں مائنز نہیں کھود سکتے نا, یہ تو کمپنیز لائک بی ایچ پی, بلیٹن, ریو ٹنٹو, بیرک گولڈ, یہ دنیا بھر میں یہ کام کرتی ہیں. تو ہم نے ان کو انٹرسٹ پیدا کر رائٹ خاقان صاحب پاکستان میں یہ کام کر سکے. رائٹ خاقان صاحب, ون ہیز ٹو آلویز ریمبر جی کہ آپ کو جی خاقان صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ڈومیسٹک انویسٹر کو نہیں بھولنا. ڈومیسٹک انویسٹر از ویری امپورٹنٹ, یقیناً فورن انویسٹر بھی اتنا امپورٹنٹ, ڈومیسٹک بھی اتنا امپورٹنٹ. لیکن سر میں اگر تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سی پیک میں پاکستان کو $100 بلین پرومس ہوئے تھے, مشکل سے 25 لگے. وہیں ایران کو $400 بلین پرومس ہوئے تھے, 400 کے 400 لگ گئے, مزید انویسٹمنٹس کی جا رہی ہیں. ہمارے ملک کے حالات نہیں بدلتے, ایک عام آدمی کی زندگی نہیں بدلتی. اشیاء خورنوش ہو, پیٹرول, بجلی, گیس, پانی, ہر بیسک نیسیسٹیز, ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکیورٹی کے پیچھے بڑے اخراجات ہیں. ہمارے ملک میں 60% بیماریاں صاف پانی کی نا وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے ملک میں غربت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ, کوئی غریب آدمی بیمار پڑ جائے سر تو ہسپتال جا کے اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. آخر ہمارے ملک کے حالات کب بدلیں گے؟ کیونکہ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں خاقان صاحب, آپ نے بڑا ریکوڈک کا ذکر کیا, آئی ایگری, بہت بڑا خزانہ ہے. سوئی کے اندر بھی گیس کا بہت بڑا خزانہ تھا, اس سوئی سے ایس ایس جی سی بن گئی, ایس این جی پی ایل بن گئی, لیکن سوئی بیچارہ نہیں بن سکا. بلوچستان کے حالات نہیں بہتر ہو سکے, بڑی بڑی کمپنیاں, بڑے بڑے ٹائکونز آ جاتے ہیں. ہمارے ملک میں آف کورس میں جانتا ہوں آپ اگری کریں گے, لانگ ٹرم پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے. ہر گورنمنٹ آگے 2-3-4 سال کی پالیسی بناتی ہے, کنٹینیوٹی ہوتی نہیں ہے, اور ملک کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. آخر یہ ملک ڈاکٹر صاحب کب صحیح ہوگا, عوام کی زندگی کب بدلے گی, لوگ یہ جاننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں سر آج. آپ نے بالکل صحیح بات سامنے رکھی ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی اور انکم جو پاکستان کی ہے وہ اس طرح سے لوگوں کی نہیں بڑھی, جبکہ گروتھ سلو ہوتی چلی گئی, ایراٹک رہی پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں میں, اور انفلیشن آج اگر بہت اونچی سطح پر ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اور ذریعہ معاش اگر نئے نہیں کریٹ ہو رہے تو یوتھ جو ہے ہماری وہ انوالو نہیں ہو رہی. سو اپرچونٹیز کم ہیں, یہ بات یہ ہے اس وقت ایک خاکہ. تو اب آگے کیسے بڑھنا ہے اگر اس مسئلے سے نکلنا ہے؟ دیکھیں نا, دو چیزیں
रन हुकूमत को अपना मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ठीक करना है, यानी कि अपने टैक्सेशन का पैटर्न और अपने एक्सपेंडिचर का पैटर्न ठीक करना है. ये मैं इसलिए कहता हूं कि जो हुकूमत खसारे करती है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो मालियाती खसारा हो, उसका बहुत बड़ा बोझ लोगों पर ट्रांसफर होता है इन टर्म्स ऑफ द इनएफिशिएंसीज ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स. टैक्स को ब्रॉडन नहीं कर पाते तो इंसिडेंस इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत बड़ा होता है. और अगर आप सैलरी कमाते हैं तो आप ओरिजिनल टैक्स देते हैं, आप बिजली पे टैक्स देते हैं, जनरल सेल्स टैक्स देते हैं, आप अपना फोन भरवाने जाते हैं तब टैक्स देते हैं. सो 60 से 70% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है. अब ये दोनों चीजें तो अगले आने वाले 5 साल में हुकूमत को ठीक करनी है. खुद पॉलिसी मेकर्स को ये बिलीव करना है कि ये काम तो करने पड़ेंगे ना, और ये तो एक फाइनेंस टीम बनानी पड़ेगी. होता इसलिए नहीं है ताला, अगर ऑनेस्ट बात की जाए, I don't think कि पाकिस्तान has the competence to undertake all these matters, because हमने अपनी competence जो है वो तो दी हुई है सब वर्ल्ड बैंक को, IMF को, मल्टीलैटरल्स को हमने आउटसोर्स की हुई है पॉलिसी मेकिंग. अगर आपको आज मैं पूछूं कि कौन से डॉक्यूमेंट के अंडर पाकिस्तान चल रहा है, तो आप यही कहेंगे कि IMF का जो कलीदी डॉक्यूमेंट है उसी के साथ अहदाफ तय हैं, उसी पे हम चल रहे हैं. आप बताइए ना, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, आपकी प्रोडक्टिविटी पॉलिसी कहाँ है, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहाँ है, आपकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म पॉलिसी कहाँ है. अब कुछ फिर हम एस्टैब्लिशमेंट को कहते तो हैं कि वो क्यों ये काम करते हैं. अब उन्होंने आके SIFC के बाद एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का इदारा बना दिया, जिससे वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सीड क्वालिटी को बेहतर किया जाए, फार्मर्स को एजुकेट किया जाए, फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए. ये सारे काम आखिर इसी तरह है ना कि यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर कैपेसिटी बिल्ड कर लें, और आने वाले 5 साल में जो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया, उसको वापस इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर और जो टैक्स का रिफॉर्म है वो करना पड़ेगा. ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी. डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में हम जानते हैं मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, एग्रीकल्चर है. अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बातें कही अभी सर, सीड क्वालिटी के हवाले से, सॉइल क्वालिटी, फार्मर अवेयरनेस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रैक्टिसेस. लेकिन हुजूर हकीकत तो ये भी है कि हमारे मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियां हैं जिसकी कुछ मतलब बहुत अच्छी हमारी प्रोडक्शन है, यूरिया की, DAP की, दूसरी NP की. लेकिन आज सारी खादें डॉक्टर खाकान साहब आपको गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड रेट पर नहीं मिल रही. सारी की सारी ये खादें आपको ब्लैक में मिल रही हैं. अगर मार्केट का रेट 3-4 हज़ार रुपये है तो आपको मार्केट में वहां जब खरीदने जाएंगे, अगर गवर्नमेंट का रेट 3-4 हज़ार है, खरीदने जाएंगे तो सर 5-6 हज़ार से कम की नहीं मिल रही, ओपनली ब्लैक हो रही है. ऐसे में तो हम खुद अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना सर, एग्रीकल्चर को तबाह करने के लिए. आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? पहला मैं ये कहूंगा कि आप ये सोचिए, हमेशा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की अपनी कामयाब मिसाल देखिए और उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए. छोड़ दीजिए दुनिया क्या कर रही है. आपकी एक क्रॉप जिसमें आप कामयाब हैं, दुनिया को भी 1-2-2.5 अरब डॉलर मेरे ख्याल है एक्सपोर्ट करते हैं. दुनिया में नाम भी है आपकी उस क्रॉप का, और पाकिस्तान में आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि वो शॉर्ट हो गई हो. उसको हमने डी रेगुलेट किया हुआ और सरकार को उस काम से बाहर रखा हुआ है और एक कंपेटिटिव मार्केट सी क्रिएट की हुई है, वो है राइस. बाकी सारी क्रॉप्स में पाकिस्तान में और फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री में भी हुकूमत ने एक कलीदी हाथ रखा हुआ है. गैस की कीमत से लेके फर्टिलाइजर की कीमत तक, और शुगर केन की कीमत से लेके कॉटन की प्राइस तक हम सेट करते हैं, वीट की प्रोक्योरमेंट हम करते हैं. ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है और मार्केट को पनपने नहीं देती ताकि कंपटीशन प्राइसेस को नीचे लेके जाए. बट राइस में हम इन्वॉल्व नहीं है. राइस इज अ डीरेगुलेटेड क्रॉप. ना उसकी कीमत तय करते हैं, ना एक्सपोर्ट तय करते हैं, ना कभी पाकिस्तान में शॉर्टफॉल हुई है. जब मैं दुबई भी ट्रैवल करता हूं तो पाकिस्तान का राइस बनास्पति बिकता है. जब मैं लंदन जाता हूं तो तब भी बिकता है. कई जगह शायद इंडियन नाम से बिकता हो बिकॉज वो मार्केट बेहतर करते हो, बट वी ऑल नो कि पाकिस्तान का राइस बिकता है. So the answer in the next 5 years is कि realize करें कि आपकी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर में ऐसी हो गई है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि वीट आपने एक ग्रीन रेवोल्यूशन 60 की दहाई में किया. पाकिस्तान इज राइट फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन. 3 टन पर हेक्टर वीट पाकिस्तान उगा रहा है इस वक्त. आयरलैंड जो इस वक्त नंबर 1 है दुनिया में, वो 10 टन पर हेक्टर उगा रहा है. इसीलिए आपके यहाँ महंगाई है. डीरेगुलेट करें एग्रीकल्चर को. ये जो लिम्स के थ्रू काम है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको मावनत करना, उनको तालीम देना, उनकी तरबियत करना, फाइनेंसिंग अरेंज करना, ये स्टेट बैंक का काम है. ना कि सिर्फ बड़े लोगों को फाइनेंसिंग, बट अक्रॉस द बोर्ड लोगों तक फाइनेंसिंग जाए.
یہی پاکستان کا فیوچر ہے طلحہ۔ میرے سر ایک پڑوسی ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ فوڈ سیکرٹری رہ چکے ہیں سندھ میں، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب تک سیاست ختم نہیں ہوگی نا زراعت سے، ہمارے یہاں پولیٹیکل کراپس بن گئے ہیں، ویٹ اسپیشلی ون آف دیم، ایک بڑا سیاسی ہماری فصل ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ انتقال میں ناظرین کوئی شک نہ ہے کہ پاکستان جو بہتر مستقبل لائے اساں کے معاشی مسائل حل کرنا ہے، خاص طور تے زراعت جا ایگریکلچر سے جتنا ہی مسئلہ جڑے لین، خاص طور تے جے بلیک میں بھاڑ تو کھپائے جے ہن کے روکڑو آ، حکومت جی مشینری کے کم کرنو آ، لوکل ڈی ایم سیز کے کم کرنو آ، اللہ کرے وہ کم کن پاکستان میں سیاسی معاشی معاشرتی استحکام اچے۔ مکھے جا ڈیو سبانے وری ملاقات تھی، تیس تائیں اللہ حافظ۔